وہ روایت حضرت ابو مسعود غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کا چاند نظر آنے پر ارشاد فرمایا کہ اگر میری امت کو یہ معلوم ہو جائے کہ رمضان شریف کے مہینے میں کیا کیا اجر و ثواب ملتا ہے، کیا کیا اس کی برکتیں اور فضیلتیں ہیں، تو میری امت یہ تمنا کرتی کہ رمضان شریف کا مہینہ سارے سال ہوتا، یعنی رمضان شریف کا مہینہ ایک ماہ کے لیے نہ آتا، 12 مہینے کے لیے آتا، سارے سال رمضان ہی رہتا۔ یعنی رمضان شریف میں اتنے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہیں، اتنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرتیں ہوتی ہیں، اتنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دو لوگوں کو دوزخ سے بری کیا جاتا ہے اور جنت عطا کی جاتی ہے، توبہ قبول کی جاتی ہے، مغفرت فرمائی جاتی ہے۔ تو قبیلہ خزاعہ کے ایک شخص نے عرض کیا کہ حضور پھر آپ ہمیں رمضان شریف کے بارے میں کچھ بتلائیے، اس کی کیا حقیقت ہے، اس میں روزے رکھنے کا کیا ثواب ہے، آپ کچھ بتلائیے۔ آپ نے فرمایا کہ رمضان شریف کی جب پہلی رات ہوتی ہے تو جنت رمضان شریف کے لیے شروع سال سے آخر سال تک سجائی جاتی ہے، یعنی 1 سال تک اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے جنت کو سجاتے ہیں اور آراستہ کرتے ہیں۔ جیسے تاجر لوگ دنیا میں سیزن کے موقع پر اپنا مال سجاتے ہیں نا، ایسے ہی اللہ تعالیٰ جنت کو ملائکہ کے ذریعے 1 سال تک سجاتے ہیں، اس لیے سجاتے ہیں تاکہ رمضان شریف میں یہ جنت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا فرما دے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جنت شروع سال سے آخر سال تک سجائی جاتی ہے، اور جب رمضان شریف کی پہلی رات ہوتی ہے تو جنت کے درختوں کے پتوں سے وہ ایک ہوا چلتی ہے جو جنت کے درختوں کے پتوں کے پاس سے گزرتی ہے تو وہ ہلنے اور بجنے لگتے ہیں اور ان سے بڑی خوبصورت آواز نکلتی ہے، اور جنت کی حوریں اللہ تعالیٰ سے عرض کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ سے عرض کرتی ہیں کہ یا اللہ اس مبارک مہینے میں اپنے کچھ بندوں میں سے کچھ بندے ہمارے شوہر مقرر کر دیجئے، یعنی ہمیں ان کے نکاح میں دے دیجئے، ان کو ہمارے شوہر بنا دیجئے تاکہ وہ ہم سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں، ہم ان سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ رمضان شریف کے روزے رکھنے والے کی ایک ایسی حور سے نکاح کر دیتے ہیں اور اس کی شادی کر دیتے ہیں جو ایک ہی موتی سے بنے ہوئے خیمے کے اندر رہتی ہے، یعنی موتی ہے اتنا بڑا کہ اس کے اندر پورا گھر ہے اور وہ حور اس گھر کے اندر رہتی ہے، وہ ایک موتی سے بنا ہوا، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا حور مقصورات فی الخیام، کہ حوریں جو خیموں کے اندر رہنے والی ہیں اور ٹھہرنے والی ہیں۔ پھر حضور نے ان کا جنت کی عورتوں کا حال بیان فرمایا کہ جنت کی جو عورتیں ہیں جن کو حور کہتے ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ ایک ایک کے جسم پر 70 قسم کے لباس ہوں گے، جسم پر 70 لباس پہنے ہوئے ہوں گے، ہر لباس کا رنگ دوسرے سے الگ ہوگا۔ اب وہ ہوگا جنت کے لباس، جنت کے 70 لباس پہن کر کے بھی وہ اتنے لطیف اور نفیس ہوں گے کہ وہ سب مل کر کے دنیا کی گلاب کی پتی سے بھی ہلکے ہوں گے، اور ان لباسوں کو 70 قسم کی خوشبو دی جائے گی اور ہر خوشبو اور عطر دوسرے سے الگ ہوگی۔ جنت کی خوشبو حقیقی خوشبو ہوگی، اور اس کے اندر یہ خوبی بھی ہوگی کہ وہ اگر 70 بھی لگائی جائیں گی تو ہر ایک خوشبو الگ الگ آئے گی، اور ان کی خدمت کے لیے 70,000 نوکر اور 70,000 نوکرانیاں ہوں گی۔ اللہ، 70,000 نوکر اور ملازم اور 70,000 نوکرانیاں ان کی خدمت کرنے کے لیے ہوں گی، وہ ملکہ اور یہ سب ان کے خادم، اور ہر نوکر کے پاس، ہر خادم کے پاس سونے کا ایک بہت بڑا پیالہ ہوگا جس میں کئی قسم کا کھانا ہوگا، اور اس کھانے کی لذت کا یہ حال ہوگا کہ آخری لقمے کی لذت پہلے لقمے سے کہیں زیادہ ہوگی، یعنی بالکل دنیا کے الٹ۔ دنیا میں لذیذ سے لذیذ کھانا بھی اگر آدمی کھاتا ہے تو پہلے لقمے کا زیادہ مزہ آتا ہے، دوسرے لقمے کا اس سے کم ہو جاتا ہے، تیسرے کا اس سے کم ہو جاتا ہے، جب پیٹ بھر جاتا ہے تو پھر وہ بے ذائقہ ہو جاتا ہے۔ اور ان عورتوں کے لیے یاقوت کے سرخ رنگ کے یاقوت کے تخت ہوں گے، اور ہر تخت کے اوپر 70 بسترے ہوں گے جن کے استر جو ہوں گے اور اوپر کی چادر موٹے ریشم کی ہوگی، اور ہر بسترے کے اوپر 70 گدے ہوں گے۔ اب آپ کہیں گے بستر بھی اور گدے بھی کیا ہوگا، پھر وہ اسٹور بن جائے گا، تو وہ دنیا کے دماغ سے ہم سوچیں گے تو یہی سمجھ میں آئے گا، لیکن جنت کا جو ماحول ہے اور جنت کی جو بالکل ہمارے عقل کے خلاف وہاں کی نعمتیں ہیں،
تو وہاں پہ جیسے 70 لباس پہننے کے باوجود وہ گلاب کے ایک پتی سے بھی زیادہ ہلکے ہوں گے، تو ایسی سمجھ لیں کہ وہ تخت بھی کتنے بڑے بڑے ہوں گے، کتنے لمبے چوڑے ہوں گے، ہر طرف بسترے اور گدے اور گاؤ تکیے لگے ہوئے ہوں گے، تو وہ وہیں جا کر ہی اللہ تعالیٰ نصیب فرما دے۔ بس رمضان شریف کا مہینہ جنت خریدنے کا مہینہ ہے، رمضان شریف کا مہینہ جنت حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ اپنے آپ کو جنت میں داخل کر لیں، پھر وہاں جا کر کے دیکھ لینا جنت کیسی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ہر بستر پر 70 گدے ہوں گے، یہ ایک جنت کی حور کو اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ عطا فرمائیں گے جس سے روزے دار کا نکاح ہوگا۔ اتنا ہی ساز و سامان اللہ تعالیٰ روزے دار کو بھی عطا فرمائیں گے جو اس کا شوہر ہوگا، اور وہ سرخ رنگ کے یاقوت کے تخت کے اوپر بیٹھا ہوگا اور اس کے ہاتھ میں 2 کنگن ہوں گے۔ سونا چاندی دنیا میں تو مردوں کے لیے حرام ہے، جنت میں حلال ہے، تو اس لیے اگر سونے کے کنگن بھی ہو یا چاندی کے کنگن بھی ہو اور وہ بھی جنت کے ہوں تو سبحان اللہ کیسے عمدہ اور اعلیٰ اور نفیس ہوں گے۔ یہ حدیث میں فرمایا کہ یہ رمضان شریف کے ایک روزے کا بدلہ ہے، جو بھی رکھے، جو بھی روزہ رکھے ایک روزے کا یہ بدلہ ہے۔ کتنا عظیم بدلہ ہے ایک روزے کا، اتنا رمضان شریف کا روزہ اتنا قیمتی، اسی لیے دوسری حدیث میں فرمایا گیا ہے، دوسری حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ اگر کسی آدمی نے بلا عذر معتبر، بغیر کسی معتبر عذر کے رمضان شریف کا ایک روزہ چھوڑ دیا، تو چاہے اس نے اسے قضا بھی رکھ لی، لیکن رمضان شریف میں روزہ رکھنے کا ثواب حاصل کرنے کے لیے اگر وہ ساری زندگی بھی روزے رکھے تب بھی رمضان میں روزے رکھنے کا جو ثواب مل سکتا تھا وہ نہیں ملے گا۔ اتنا اہم روزہ ہے رمضان شریف کا، اس لیے تمام مرد حضرات کو اور خواتین کو جہاں تک ہو سکے رمضان شریف کے روزے اہتمام کے ساتھ رکھنے چاہیے۔ چھوٹی موٹی تکلیف اور چھوٹی موٹی بیماری اور معمولی کے عذر سے بھی چھوڑنا نہیں چاہیے۔ www.darsequran.com